چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی منظم سازش کامیاب ہو گئی۔ ملکی معیشت میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے 1300 افسران نے غیر اعلانیہ طور پر اپنے فرائض سر انجام دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہندوستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول کی پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کی دھمکی حقیقت میں بدل گئی۔ میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ سب سے پہلے تو میری پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم عزیز ہم وطنوں سے گزارش ہے کہ تجارت نیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ اب چلتے ہیں آج کی اہم ترین اسٹوری کی جانب۔ تفصیلات کے مطابق FBR میں خدمات انجام دینے والے افسران کی تنظیم انلینڈ سروس آفیسر ایسوسی ایشن کی جانب سے سالانہ ٹارگٹ کو حاصل نہ کیے جانے پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انکشاف کیا گیا ہے کہ اگر اس کے تدارک کے لیے بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو گزشتہ 2 ماہ کے دوران ہونے والا 365 ارب روپے کا خسارہ آئندہ 6 ماہ کے دوران 4000 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ مذکورہ صورتحال کے باعث FBR میں تعینات 17 سے 22 گریڈ تک کے 1300 افسران نے غیر اعلانیہ طور پر اپنے فرائض سر انجام دینے سے انکار کر دیا ہے۔ باخبر ذرائع نے اس دن میں تجارت نیوز کو بتایا کہ انلینڈ سروس آفیسر ایسوسی ایشن کی جانب سے اندرونی طور پر کروائے جانے والے ایک خصوصی سروے کے مطابق ملکی معیشت پر انتہائی خوفناک اثرات مرتب کرنے والی اس صورتحال کی تمام تر ذمہ داری FBR کے موجودہ چیئرمین راشد محمود لنگڑیال پر عائد ہوتی ہے، جن کا تعلق IRS سے ہے اور نہ ہی کسٹم گروپ سے۔ سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ انہیں ٹیکس جمع کرنے کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے اور انہوں نے ٹیکس سے متعلق کسی شعبے میں ایک دن بھی فرائض سر انجام نہیں دیے ہیں۔ تاہم غیر متوقع طور پر راشد محمود لنگڑیال کو FBR جیسے اہم ترین ادارے کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، جبکہ اپنی تعیناتی کے فوری بعد انہوں نے FBR میں بہتری کے نام پر ہوم گراؤنڈ ٹرانسفارمیشن پلان کے نام سے ایک خود ساختہ منصوبہ ترتیب دیا۔ تاہم انلینڈ سروس آفیسر ایسوسی ایشن میں شامل تجربہ کار اور متبادل افسران کے ایک وفد نے اس کے ملکی معیشت پر مرتب ہونے والے بھیانک اثرات کے پیش نظر FBR کے چیئرمین راشد محمود لنگڑیال سے ملاقات کی اور انہیں اس ضمن میں اپنے تمام تحفظات سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق وفد میں شامل افسران نے 2 ماہ قبل ہی چیئرمین FBR کو سینکڑوں ارب روپے کے متوقع شارٹ فال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تاہم چیئرمین FBR نے اس حساس معاملے کی جانب کوئی توجہ نہیں دی اور اگر یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو آئندہ 6 ماہ کے دوران ریونیو شارٹ فال خوفناک حد تک اضافے کے بعد 4000 ارب روپے تک پہنچ جائے گا اور اس صورتحال کے باعث IMF پرام خطرے میں پڑ جانے کی صورت میں IMF کی جانب سے منی بجٹ لانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد پاکستان میں مہنگائی کا ایک ایسا طوفان برپا ہوگا کہ پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد خودکشیوں پر مجبور ہو جائیں گے۔ ملک کا 60% کاروبار پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے۔ صنعتی شعبے پر مزید ٹیکس عائد کی جانے کی صورت میں سیل ٹیکس کی شرح 25% تک پہنچ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں رہا سا 40% کاروبار بھی مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ حدود سے تجاوز کرنے جانے والی بے روزگاری اور مہنگائی کے نتیجے میں خانہ جنگی کا خدشہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ ذرائع نے مزید انکشاف کیا کہ موجودہ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے ملکی معیشت کو لاحق خطرات و خدشات کے حوالے سے اہم ترین ملکی اداروں کی جانب سے مرتب کی جانے والی رپورٹس کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے اور اپنے اطراف ملک و سماج دشمن مافیاؤں کے ایسے نمائندوں کو جمع کر رکھا ہے جو کہ بذات خود اسمگلنگ جیسے معیشت دشمن کام میں ملوث ہیں، جبکہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو گمراہ کن معلومات فراہم کر کے من پسند افراد پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ ذرائع نے مزید انکشاف کیا کہ گزشتہ 7 برس سے ڈائریکٹر جنرل انلینڈ ریونیو اینڈ انویسٹیگیشن کے عہدے پر موجود عقیل احمد صدیقی بطور DG بے نامی اکاؤنٹس اور چیف کمشنر پشاور تعیناتی کے دوران اینٹی ٹوبیکو اسکواڈ کی سربراہی بھی کرتے رہے۔ واضح رہے کہ اسمگل شدہ سگریٹوں کے خلاف کارروائی عمل میں لانا کسٹم انٹیلیجنس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے اور سگریٹ کے تیار کنندگان سے ٹیکس وصول کرنے کے ساتھ اسمگل شدہ سگریٹوں کے خلاف کارروائی عمل میں لانا اینٹی ٹوبیکو اسکواڈ کا کام ہے۔ ذرائع کے مطابق سال 2012 میں IR کی تشکیل کے بعد عقیل احمد صدیقی اس میں 7 برس تک کام کرتے رہے اور بعد ازاں ڈیپوٹیشن پر کسٹم انٹیلیجنس میں تعینات ہو گئے، جو کہ FBR میں اپنی نوعیت کی واحد مثال ہے۔ دوسری جانب
عقیل احمد صدیقی کی غیر موجودگی میں بھی مخصوص افسران پر مشتمل ان کی تیار کردہ ٹیم بدستور IR میں کام کرتی رہی اور طویل عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی اسی طرح سرگرم ہے۔ اہم ترین بات تو یہ ہے کہ عقیل احمد صدیقی کی جانب سے گزشتہ 13 برسوں کے دوران سیل ٹیکس سے متعلق 85 مقدمات درج کروائے گئے، تاہم ان میں ملوث ملزمان کو مجرم ثابت کرنے کا تناسب 1% سے بھی کم رہا، جبکہ انتہائی ناقص کارکردگی کے باوجود عقیل احمد صدیقی کو جولائی 2024 میں بنائے گئے سیل ٹیکس فراڈ ونگ کے چیف انویسٹیگیٹر کے عہدے سے بھی نواز دیا گیا ہے، جس کے بعد وہ FBR کے 4 اہم ترین عہدوں پر بیک وقت براجمان ہیں، جس کے نتیجے میں جعلی سیل ٹیکس انوائس کا کام عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان بھر میں ٹیکس کی وصولی کے حوالے سے نمایاں خدمات انجام دینے والے سینکڑوں افسران کو ان کے اضلاع سے ٹرانسفر کر کے دور دراز علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے، جہاں انہیں سرکاری رہائش، ٹرانسپورٹ اور فیول سمیت کسی بھی قسم کی لازمی سرکاری سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں، جس کے باعث مذکورہ افسران اپنے ذاتی اخراجات پر مختلف ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز سمیت دیگر مقامات پر رہائش اختیار کرنے کے ساتھ ٹیکسیوں اور رکشوں میں سفر کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جس کے باعث انہیں شدید خطرات لاحق ہیں۔ ذرائع کے مطابق سول سپیریئر سروس سے تعلق رکھنے والے افسران ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے ساتھ ایسا غیر ذمہ دارانہ رویہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسری جانب اس ظلم پر احتجاج کرنے پر FBR کے حکام بالا کی جانب سے مذکورہ افسران کو رشوت ستانی کے جھوٹے اور خود ساختہ مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس پر اس اہم ترین ادارے کے قابل افسران میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور ان کا مورال نہایت ڈاؤن ہو چکا ہے۔ ان لینڈ سروس آفیسر ایسوسیشن کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ ان کے کسی رکن پر کرپشن سمیت کسی بھی نوعیت کے الزامات عائد ہونے کی صورت میں وہ خود ایسے اراکین کے خلاف رکنیت معطل کرنے اور مقدمات قائم کرنے سمیت دیگر سخت اقدامات عمل میں لائیں گے، لہذا ان کے اراکین کو خوفزدہ کرنے سے گریز کیا جائے۔ بصورت دیگر ملکی معیشت کو پہنچنے والے شدید مالی نقصان کی تلافی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اس وقت موجودہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سمیت ملک کی سلامتی کے لیے سرگرم اہم ترین اداروں کو مبینہ طور پر گمراہ کن معلومات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ تجارت نیوز کو اس حوالے سے تمام تر معلومات میسر ہیں، تاہم وزیر اعظم سمیت اہم ترین ملکی اداروں سے گزارش ہے کہ موجودہ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کی تعیناتی کے پس پردہ حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ واضح رہے کہ پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول کی جانب سے چند برس قبل ببانگ دہل یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اب کسی پرتھوی یا اگنی میزائل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم پاکستان کو معاشی طور پر اس قدر تباہ و برباد کر دیں گے کہ وہاں رہنے والے کروڑوں مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو جائیں گے۔ پروگرام کے آخر میں میں اپنے ناظرین کے لیے ایک انتہائی اہم ترین سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ FBR کا وہ کون سا اہم آفیسر ہے جس نے تقریباً 8 برس قبل ڈیفنس سے ایک ملک دشمن تنظیم کے کارندے کی گرفتاری کے بعد کئی برس تک اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبر جسے تجارت نیوز نے اپنے ناظرین تک پہنچایا۔ امید ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں گے۔ اب دیجیے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت، ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے تجارت نیوز چینل کو، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔